صحبت اللہ والوں کی۔ محترم سامعین کرام، مصلیان مسجد ہذا، آج میرے آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی کیونکہ پوجا کا زمانہ آ گیا ہے اور ٹریفک کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آئندہ اور پہلے گھر سے نکلنا ہوگا، کیونکہ ابھی یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلے گا، بھیڑ بھاڑ اور جام ہونے کا۔ ماہ ربیع الاول کی جو تقریبات تھی وہ تقریباً سب کی سب اب پوری ہو چکی۔ لوگ اپنے جوش کو ٹھنڈا کر کے اور اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے ہیں۔ اب یہ سال بھر تک بیٹھے رہیں گے۔ سال بھر اب کوئی چرچا نہیں ہوگا اور کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں ہوگا۔ ایک خاموشی چھائی رہے گی پوری امت میں۔ شاید مساجد میں ائمہ اور خطبہ حضرات ان سلسلوں پر کچھ گفتگو کر لیں گے، مگر عوام کو اب کوئی مطلب نہیں۔ عوام سب کچھ اپنا فریضہ ادا کر چکا ہے۔ جو ان کو کرنا تھا وہ بھی کیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی کیا، اور نبی کے نام پر کیا، ان کی ولادت کی خوشی میں کیا۔ مگر انہوں نے صحابہ اور تابعین کی پیروی میں کچھ نہیں کیا۔ وہ جیسے غم اور خوشی مناتے تھے، ہم لوگوں کو بھی غم اور خوشی اسی طرح منانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 فرقہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ انہوں نے 72 کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ 72 کے بارے میں پوچھا کہ کون کون فرقے 72 ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں پوچھا، بلکہ یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 73واں فرقہ جو جنتی ہوگا اس کے بارے میں بتا دیجیے، وہ کون فرقہ ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ وہ ہوگا کہ اس راستے پہ چلیں گا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، وہی جنتی فرقہ ہے۔ تو ہمیں جو اسلام پہنچا ہے، اسلام کے احکامات پہنچے ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام کے ہی ذریعے سے پہنچا۔ صحابہ کرام امت کے اور رسول کے درمیان واسطہ ہیں، برج ہیں۔ امت کو پیغام رسول کا صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ جو حدیثیں پہنچی ہیں
قرآن جو ہم تک پہنچا یہ سب حضرات صحابہ کرام کی دین ہے. انہوں نے امت تک قرآن کو پہنچایا، دین کو پہنچایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ مدینے سے نکل گئے، بہت سارے صحابہ، اور پوری دنیا کے ممالک میں پھیل گئے. وہ پوری دنیا، کوئی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جہاں صحابہ کی قبر نہ ہو. مدراس میں، ہمارے ہندوستان میں 3 قبریں ہیں. مدراس شہر میں، چنئی، اور میں نے ان کی زیارت کی ہے، میں وہاں گیا ہوں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی، ان کا مزار چنئی میں ہے، ماؤنٹ روڈ پر ہے. بہت چالو راستہ ہے مدراس کا، ماؤنٹ روڈ. وہاں قبر شریف ہے حضرت تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالیٰ. اور بھی 2 صحابہ ہیں. تو اگر اس کی کھوج تلاش کی جائے تو اور بھی صحابہ کی قبریں ہندوستان میں بھی ملیں گی. تو صحابہ نے پوری دنیا میں پھیل کر، سفر کر کے، جا کے، اور وہاں اسلام پھیلایا. اللہ کے رسول کی زبان سے حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا مولا نے جو خطبہ دیا حج کا، وہ آپ کا آخری خطبہ تھا. اس لیے اس کو خطبہ وداع کہتے ہیں، حجۃ الوداع کا خطبہ. اور اس میں جو آپ نے ارشاد فرمایا، امت کو جو تلقین فرمائی، ان تمام باتوں میں آپس کا اتفاق، نفاق کو ختم کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اور اسی طرح کے بہت سارے نصائح اور فرائض اللہ کے رسول نے اس میں بیان کیے. حالانکہ سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا تھا اس کی تعداد تقریباً 1,24,000 تھی. اب کوئی سائنسداں صاحب یہاں اگر بیٹھے ہوں گے تو ان کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بھئی حضور کی تقریر اور حضور کا خطبہ اتنے لوگوں نے کیسے سنا؟ حالانکہ وہاں اس کا انتظام تھا. سامنے جو حضرات بیٹھے ہیں وہ حضور کی بات کو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچا رہے تھے کہ بھئی اب یہ کہا آپ نے، اب یہ فرمایا. آپ ان سے پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اپنے پیچھے لوگوں کو بتلایا. اس طرح سے وہ ایک سلسلہ تھا وہاں جو لوگوں نے قائم کیا تھا حضور کی بات کو آخری صف تک پہنچانے کی. کیونکہ ریڈیو، مائک اور دوسری چیزیں تو تھی نہیں. اور پھر اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آوازوں کو پہنچا دیتے ہیں. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں خطبہ کے دوران خطبہ پڑھتے پڑھتے بائیں جانب مڑ کر اور بہت زور سے آپ نے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اب لوگ حیران کہ بھئی خطبہ میں یہ ساریہ کہاں سے آئے؟ حضرت ساریہ ابن عرباض رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کی طرف
ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے صحابہ کو لے کر. تو اب لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ یہ ساریہ کو کیوں یہاں سے آواز دے رہے ہیں اور یہاں سے کیا آواز پہنچے گی؟ سینکڑوں میل کی دوری پر تھے حضرت ساریہ. تو اللہ کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کی آواز کو حضرت ساریہ تک پہنچا دیا. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آئے جنگ سے تو لوگوں نے احوال پوچھا تو بتایا کہ ہم تو بالکل ہارنے کے قریب تھے اور بہت زیادہ یہ چانس تھا کہ ہم سب کے سب وہاں شہید ہو جاتے، ہماری فوج ہار جاتی، ہم کو بھاگنا پڑتا. مگر اچانک درمیان میں سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی اس طرف جاؤ جدھر پہاڑ ہے. اور اسی آواز پر ہم نے اپنے فوج کے رخ کو موڑا اور پہاڑ کی طرف گئے تو فتح ہو گئی. جو جنگ شکست کھانے والی تھی اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دے دی اور ہم لوگ وہاں سے فتح ہو کر کے آئے. تو یہ حضرت عمر کی آواز کا کرشمہ تھا. مگر ان کی آواز کا کرشمہ نہیں بلکہ اللہ کے رب العالمین ہونے کا ثبوت تھا کہ وہ جس کی آواز کو چاہتے ہیں جہاں تک چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ جو قبر میں جو لوگ ہیں ان کو نہیں سنا سکتے، یعنی آپ کے بس میں نہیں ہے مردوں کو سنانا، ہم سناتے ہیں. ایک آدمی جاتا ہے قبر پر کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل دیار المومنین یا اہل القبور. تو قبر والے اس کی آواز کو، اس کے سلام کو سنتے ہیں. اب اس سننے کی کیا کیفیت ہے اس کو ہم نہیں بتا سکتے ہیں. اب نہ ہم قبر میں جائیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا، اوپر سے کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا اندر کی بات. وہ ایک الگ دنیا ہے. اب جیسے شہید زندہ ہیں ان کو کھانا پینا دیا جاتا ہے، وہ اپنے قبر میں ہیں، ان کو مردہ کہنے ہی کو منع کیا گیا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو. اب کیسی زندگی ہے وہ؟ آخرت والی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے. دنیاوی زندگی تو ختم ہو گئی، اس پر تو کوئی کلام نہیں ہے. دنیا میں جو حیات ان کو دی گئی تھی وہ حیات تو واپس لے لی گئی، چاہے نبی ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے امتی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. وفات کے وقت ان کی یہ زندگی جو ابھی گزار رہے ہیں یہ تو واپس چلی جاتی ہے. نئی زندگی ملتی ہے حشر والی، قبر والی، اور اسی سے ان کا سارا نظام چلتا ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 1,24,000 کی تعداد کو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے اپنا پیغام پہنچایا اور سنایا. تو پیغام تو بڑا لمبا ہے، اس کے سنانے کا وقت ابھی نہیں ہے. میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، حضور نے فرمایا
الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جتنے لوگ سن رہے ہیں یہ ان لوگوں کو سنا دیں جو یہاں نہیں ہیں. یہ حضور نے اس میں خاص طور سے آخر میں فرمایا کہ تم ان تک میری بات کو پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں. الا فلیبلغ الشاہد الغائب. صحابہ نے یہ اپنے گرہ میں باندھ لیا کہ ہم نے سنا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس لیے ہم پر یہ واجب ہو گیا ہے کہ ہم اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن لوگوں نے نہیں سنا. صحابہ کے مدینے سے نکلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، اللہ کے رسول کا وہ قول ان کو یاد آیا کہ اللہ نے ہم لوگوں سے وعدہ لیا ہے کہ تم تو شاہد ہو، تم تو بیٹھے ہوئے ہو، تم تو سن رہے ہو، مگر اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں سے دور ہیں، اور جنہوں نے نہیں سنا اور جو یہاں نہیں ہیں ان تک تو پہنچانا تمہارا کام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر جمع ہونے والے تمام صحابہ سے گویا ایک طرح سے وعدہ کرا لیا کہ تمہیں پہنچانا ہے میری بات ان لوگوں تک جنہوں نے میری بات سنی نہیں، جو یہاں موجود نہیں تھے. صحابہ نے یہ بات حضور کی اپنے پلوں میں باندھ لی، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے صحابہ ملکوں کو نکل گئے. جو لڑائیاں ہوئی، جو غزوات ہوئے، جو فوجیں گئی، وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہیں. انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے. انہوں نے جا کے صرف ملک حاصل کیا ایسا نہیں ہے، صرف زمین پہ قبضہ کر لیا ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کیا. جو رات میں تھے وہ صبح میں نہیں رہے. اللہ نے ان کے اندر اتنی تبدیلی ڈالی اور اتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہ صحابہ کے قدموں کی برکت. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ سے. چائنا یہاں سے تقریباً 5,500-6 ہزار کلومیٹر کی دوری پر ہے انڈیا سے. پورا چائنا کو لے کے میں کہہ رہا ہوں، چائنا بہت بڑا ملک ہے، اس کا رقبہ ہندوستان سے بھی بڑا ہے، اور رشیا تو ان دونوں کو ملا کر ایک ہے، اتنا بڑا ہے. تو چائنا میں اور رشیا میں جو اسلام پہنچا کہ یہ اسی زمانے کا اسلام ہے جس زمانے میں صحابہ نکلے تھے مدینے سے. بہت قدیم ہے وہاں کے مسلمان. یہ مت سمجھو کہ اب یہ نئے نئے زمانے میں ہوائی جہاز اور ٹیلی فون اور وائرلیس کے زمانے میں وہ مسلمان ہوئے. نہیں، قدیم الاسلام ہے چائنا والے. وہاں کا قرآن ہم نے دیکھا ہے، چائنیز نے اپنی زبان میں قرآن لکھا، اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا، اور ان کے جو ائمہ ابھی موجود ہیں، بہت سارے اماموں کو تو کمیونسٹوں نے مار ڈالا. ہزاروں ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسجد کے اماموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان لوگوں نے شہید کیا اسلام کو ختم کرنے کے لیے. چینی کمیونسٹ جب وہاں داخل ہوئے اور انہوں نے چائنا پر قبضہ کیا، ماؤ زی تنگ ان کا سب سے پہلا وزیر اعظم، اس نے یہ اعلان کیا کہ اب چائنا میں نماز نہیں ہوگی، اب چائنا میں کوئی ٹوپی نہیں پہنے گا، اب چائنا میں کوئی مسجد نہیں بنے گی اور نہ کسی مسجد میں نماز پڑھی جائے گی، اور جو پڑھے گا اس کو سرے عام گولی مار دی جائے گی. یہ
مائز تنگ نے اعلان کیا. اسی حساب سے شہید ہوئے لوگ بہت سارے. جو بچے چھپ چھپا کے بچ گئے تھے قرآن پڑھنے والے، وہ اپنے گھروں میں تو بچ گئے، لیکن اب ایک زمانہ ایسا آیا کہ مسجدوں میں امام نہیں، کیونکہ جتنے امام تھے سبوں کو چن چن کے مار ڈالا. یہ کمیونسٹوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے اسلام کے ساتھ. آپ ان کی تاریخ پڑھیے، ان کی تاریخ پڑھیے تب پتہ چلے گا. کمیونسٹ پارٹی اسی لیے بنائی گئی ہے تاکہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکے. کارل مارکس، جس نے آج سے 300 برس پہلے کمیونزم کی بنیاد رکھی تھی، کارل مارکس کی کتاب پڑھیے تو اس میں سمجھ میں آئے گا وہ کیا چاہتا تھا. اس کا مقصد کیا تھا کمیونسٹ پارٹی کے قیام کا؟ اس کا مقصد یہی تھا، اس کا پروگرام یہی تھا کہ اسلام کو پورے جڑ سے ختم کرنا ہے. خدا کا نام کوئی نہیں لے سکتا، خدا کوئی ہے ہی نہیں، کسی کا نام خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے. یہ کارل مارکس نے اپنے پیغام میں، اپنی کتاب میں یہ بات لکھا ہے. دا میسج اس کی کتاب ہے، اور کارل مارکس نے اس نے پوری طور پر اسلام کو ختم کرنے کی بات کہی ہے. تو چائنا میں جب کمیونسٹ کا راج ہوا تو کمیونسٹوں نے وہاں سے اسلام کو بالکل مٹا دیا. وہ پرانا اسلام تھا، وہ اسلام وہ تھا جو صحابہ حضرات کے ذریعے سے وہاں پہنچا تھا، اور صحابہ کے ذریعے سے ان کو قرآن ملا، ان کو دین ملا. آپ ذرا ہندوستان کی تبلیغی جماعت سے پوچھئے تو کہ آپ کا دورہ چائنا میں کتنی دفعہ ہوا؟ آپ کے لوگ چائنا میں کتنی دفعہ گئے؟ تو نہیں بتا سکیں گے. اکا دکا ہو سکتا ہے جماعت جاتی ہوگی تو جاتی ہوگی، ہندوستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چائنا کے صرف ایک صوبہ زنگکیانگ میں، اس کا نام ہے سنگکیانگ، وہ صوبہ اکثریت مسلمانوں کا صوبہ ہے. 7.5 کروڑ مسلمان وہاں، 7.5 کروڑ. یہ کس کی تبلیغ سے اسلام لائی ہے؟ یہ لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ کس نے ان کو کلمہ پڑھایا؟ کس نے ان کو دین سکھایا؟ کس نے ان کو قرآن دیا؟ تو جس کمیونسٹ حکومت نے مسلمانوں کو ختم کیا، وہ مسلمان وہی تھے جو صحابہ کے دور میں مسلمان ہوئے تھے. ان کا قرآن آج بھی کوفی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے. چائنا سے مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے. ہندوستان والوں سے وہ بولتے ہیں، جاپان والے بھی بولتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں مبلغ بھیجئے، ایسا تبلیغ والا بھیجئے جو جاپانی زبان پر مہارت رکھتا ہو اور جاپانیوں کو جاپانی میں خطاب کر سکتا ہو، اسلام کے بارے میں بتا سکتا ہو. جاپان کی جو قوم ہے وہ تو خود بھول بھلیا والی قوم ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کسی کو بڑا نہیں مانتے، نہ پیغمبر مانتے ہیں، نہ خدا کا تصور ہے ان کے یہاں، کچھ بھی نہیں. بالکل سادے سپاٹ لوگ ہیں، ٹیکنیشین ہیں، ہر وقت کام میں لگے رہتے ہیں، 16 گھنٹہ کام کرتے ہیں. اور آج جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے سب سے اوپر جاپان ہے، امریکہ کو اس نے فیل کر دیا. لیکن مذہب کے معاملے میں بالکل کورے ہیں، کچھ نہیں جانتے.
کیونکہ ان کے پاس کوئی بتانے والا گیا ہی نہیں، پہنچا ہی نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو بڑے شہروں میں موجود ہیں، آج بھی ان میں تبلیغ کی بڑی ضرورت ہے، مگر ہمارے یہاں کوئی ایسا نظام تو ہے نہیں کہ ہم کسی کو جاپانی زبان میں تقریر سکھائیں یا اس کو جاپانی زبان کا معلم بنائیں یا قرآن کی تفسیر وہ بیان کر سکے۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ نہیں۔ البتہ یورپ میں یہ کام ہو رہا ہے۔ یورپ کے مسلمان علماء تیار کر رہے ہیں ہر زبان میں، افریقی زبان میں، افریقہ کے جنگلوں کی زبان میں اور دوسری زبانوں میں وہ تقریر سکھلا رہے ہیں، دین سکھلا رہے ہیں لوگوں کو، اور وہاں سے بھیج رہے ہیں۔ یورپ سے علماء کو بھیجا جا رہا ہے ان علاقوں میں جن علاقوں میں اسلام ابھی تک نہیں پہنچا ہے، یا جس علاقے کے لوگ اسلام سے ناواقف ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ان لوگوں کو بتاؤ جو نہیں جانتے ہیں، ان لوگوں تک پہنچاؤ جن کے پاس پہنچا نہیں ہے، اور یہ مت فکر کرو کہ کوئی اس کے جواب میں تم کو کیا کہہ رہا ہے، تم کو کیا کہہ رہا ہے یہ مت فکر کرو۔ کہنے والے کو کہنے دو، مگر تم جس کو حق سمجھتے ہو، تم جس کو حقیقت سمجھتے ہو، تم جس کو اسلام کی روح سمجھتے ہو، اس کو لوگوں کے درمیان پہنچا دو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہیں پہنچائیں گے، چپ رہیں گے، خاموش رہیں گے، بدعات، خرافات اور افواہات کو ہم ٹھنڈی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے اور اس پر کچھ بولیں گے نہیں، تو اس میں ہماری پکڑ ہو جائے گی آخرت۔ تم نے کیوں نہیں کہا؟ کیک کاٹ رہے تھے، تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ انگریزوں کا کام ہے؟ چاہے جس کو جتنا بھی برا لگے، مگر بات تو حقیقت ہے نا۔ ہمارے یہاں کیک کہاں ہے بھائی؟ اور اتنا بڑا بڑا کیک جس میں بڑی بڑی چھری استعمال ہوتی ہے، اور اس کو ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہہ کے کاٹا جاتا ہے۔ کتنی بڑی گمراہی ہے، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ حیدرآباد میں عید کی نماز ایسے ہی تھوڑی پڑھی ہے، یہ ہوتے 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 وہاں تک پہنچا ہے۔ ایک لفظ کو 1000 مرتبہ پھینٹا جائے تو لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے وہ بات۔ اب جن کے دماغوں میں ٹھیک سے وہ بات بیٹھی، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے عید منایا اس طرح سے کہ بھائی عید کرتے ہو تو عید میں تو نماز ہوتی ہے، تو نماز ہی پڑھیں گے ہم۔ چنانچہ انہوں نے پڑھا۔ تو گمراہی اسی طرح پھیلتی ہے۔ ایک جنگل ہے، گمراہی ایک جنگل ہے جو جگہ جگہ سے اگتا رہتا ہے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ شریعت کا بسولہ لے کر، شریعت کی کلہاڑی لے کر ان اگاچھا کو صاف کرتے جائیں جو گمراہی کے پودے اگ رہے ہیں، جو جھاڑ جھنکار پیدا ہو رہے ہیں۔ اسلام کے گلستہ کو اس سے بچانے کے لیے علماء کی ذمہ داری، یہ مالی ہے اس باغ کے، یہ مالی ہے اس باغ کو سجانا، سنوارنا، وہاں سے جھاڑ جھنکار، خس و خاشاک کو پھینکنا اور اس کو ہمیشہ کے لیے دور کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستوں، حضرات صحابہ کرام نے یہ کام کیا، پوری دنیا میں تشریف لے گئے اور انہوں نے بدعت کیا ہے اس کو سمجھایا، سنت کیا ہے اس کو سمجھایا، اللہ کے راستے میں لوگوں کو بلایا۔ اب ہمیں تو حیرت ہوتی ہے،
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سنکیانگ میں ہے، چائنا میں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی مولانا چائنا گئے تھے تو وہ وہاں قبر پر فاتحہ پڑھنے بھی گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی قبر پر گیا تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کہاں چائنا اور کہاں سعد بن ابی وقاص، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، یہ طے کر کے وہ لوگ پہنچے کیسے وہاں؟ جنگل جھاڑ کا راستہ، پورا علاقہ، آپ جغرافیہ دیکھ لیجئے، اٹلس کو دیکھیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ جو آدمی مکے سے چل کر، مدینے سے چل کر چائنا کا سفر کرے گا، اس کو کتنا لمبا راستہ طے کرنا ہوگا، اور کتنے جنگلات سے گزرنا ہوگا، اور کتنے خطرات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے لے جانا ہوگا۔ ابھی وہاں شاہراہ آپریشن چائنا میں چل رہی ہے، پاکستان سے وہ راستہ بنایا گیا ہے، لیکن اس راستے میں بھی ہزاروں خطرات موجود ہیں۔ تو یہ حضرات پہنچے کیسے؟ اب آپ سوچئے ان کی قربانی، ان کی محنت، 7.5 کروڑ مسلمان چائنا میں کیسے بنے؟ کون سی تبلیغی جماعت گئی تھی وہاں؟ ہندوستان سے گئے تھے لوگ؟ نہیں۔ دلی مرکز سے گئے تھے؟ نہیں۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کی محنت ہے، جو اس دور میں جنہوں نے سفر کیا ایسٹ ایشیا کا، منگولیا تک صحابہ کے قدم پہنچے ہیں۔ تو جنہوں نے خطبہ سنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے جو کچھ سن رہے ہو تم، وہ ان لوگوں کو پہنچا دو جو میرے سامنے نہیں ہیں، یہ تمہارے بھی سامنے نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کام کرنا چاہیے، ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جن کو معلوم نہیں ہے ان کو معلوم کراؤ، جن کو نماز نہیں آتی ان کو نماز سکھاؤ، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتائیے اور ان تک دین کو پہنچائیے، یہ بہت بڑی خدمت ہے دین کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر عمل کرنا ہم سبوں کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔